ارے بچوں، یہ 2 دن کا نوجوانوں کا وقت قیمتی بن جائے اور چھٹیوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ بات سمجھ آئے، ہم اپنی زندگی اتباع سنت کے ساتھ اور نوجوانی کو پاک دامنی کے ساتھ گزاریں، اس کی فکر لے کر آپ حضرات یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی یہ جمع ہونا قبول فرمائے اور اسے نتیجہ خیز بنائے، اور حضرات علماء کی خدمت میں یہ چند گھنٹے گزارنا میری آپ کی اور امت کی اصلاح کا ذریعہ بنے۔ علماء کی باتیں ہم سب کے لیے مفید ثابت ہوں اور اس کا دنیا اور آخرت میں ہمیں نفع پہنچے، ایسی اللہ سے ہم لوگ دعا بھی کر دیں۔ جوانی کو جوانی اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ رہوانی نہ تھی، چالی جوانی چھے۔ اب یہ جوانی کا زمانہ بگاڑ کے ساتھ بھی گزر سکتا ہے، اگر اچھی صحبت نہ ملی، غلط ساتھی مل گئے، انوائرمنٹ غلط ملا، ماحول غلط ملا، تو بگڑنے کے چانسز 90% ہیں۔ اور اگر یہی جوانی دنیا کا کام کرتے ہوئے، دنیا کی ترقیات، علم حاصل کرتے ہوئے دین کا علم بھی حاصل کریں، اپنی نوجوانی کو پاک دامنی کے ساتھ گزاریں، قدرت کے باوجود گناہوں سے اپنے آپ کو اور خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو بچائیں، تو یہی جوانی بڑی قیمتی بن سکتی۔ عبادتوں کا بہت بڑا درجہ ہے، لیکن عبادتوں کی حفاظت کے لیے پاک دامنی ضروری، اس کا عبادت سے بھی زیادہ درجہ ہے۔ آدمی جب اپنی خواہشات پر کنٹرول کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے،
تو یہ اللہ کا منظور نظر بن جاتا ہے، اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، اور آخرت میں اور جنت میں اللہ وہ درجات عطا فرماتے ہیں جس کو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا اس دنیا میں۔ قرآن کریم میں اور احادیث میں ایسے جوانوں کے لیے بڑے وعدے اور بڑی بشارتیں بیان ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم، جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، غیر محرموں سے بچنا، گناہوں سے بچنا، اگر یہ تم کر لو تو تکن اعبد الناس، لوگوں میں بڑے عبادت گزار مانے جاؤ گے۔ تو عبادت تک پہنچنے کے لیے، عبادتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنا دامن گناہوں سے بچا کے رکھنا ضروری، اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارنا ضروری۔ قرآن کریم میں 18ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورۃ المومنون۔ اس میں کامیاب مومنین کے لیے جو وعدے فرمائے ہیں ان کی صفات بھی بیان فرمائی۔ ان میں سے ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آج موبائل کا دور ہے، سیل فون کا دور ہے، اس پر سوشل میڈیا ہے، فیس بک ہے، غلط تعلقات غیر محرموں سے ہو جانے کے پورے چانسیز ہیں۔ اس بنا پر موبائل کے استعمال کو کنٹرول میں رکھیں، علماء سے پوچھیں اس کا استعمال کیسے کرنا چاہیے تاکہ ہم گناہوں سے بچ جائیں، اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اپنی راتوں کو اس کے پیچھے ضائع نہ کریں، جلدی سو جانا، جلدی اٹھ جانے کا مزاج بنائیں، عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کر فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی کوشش رہے، اور جب جلدی سوئیں گے موبائل لے کر بیٹھے نہیں رہیں گے تو صبح میں جلدی اٹھنا بھی اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے، اور فجر کی نماز مل گئی تو اللہ سے محبت کا امتحان آپ نے کامیابی سے پار کر لیا۔ ایسے اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے والے مومن نوجوان کے لیے آیت قرآنی میں آگے چل کر وعدہ فرمایا کہ ان کو معمولی جنت نہیں، جنت الفردوس اللہ عطا کریں گے۔ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔
اور چند احادیث اور واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ بچے بھی ہیں تو ایک واقعات سے دلچسپی بھی ہوتی ہے اور واقعات یاد بھی رہ جاتے ہیں اور اس کی عبرتیں بھی یاد رہ جاتی ہیں۔ نوجوان کیسا ہونا چاہیے؟ آپ کو اپنی جوانی کیسے سنبھالنا چاہیے؟ قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورہ یوسف، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا بے مثال کردار بیان فرمایا۔ دوسری طرف اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا ہے کہ نوجوانی میں انہوں نے اپنے ایمان اور عقیدے کو ایسا مضبوط اور مستحکم رکھا کہ بادشاہ کے مقابلے میں آگے اور حکومت اور اقتدار کے خلاف بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے ایمان کی حفاظت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اجسام کی حفاظت کی، آج تک کر رہے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے وہ نوجوان بھی ہوگا جس کو کسی خاندانی اور خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی۔ آج گناہ کی دعوت بے پردگیاں اور بے حیائیوں کی وجہ سے عام ہے۔ اپنے نگاہوں کو بچانا، اپنے دامن کو پاک رکھنا، اپنے دلوں کو بیدار رکھنا، یہ بڑا ضروری امر ہے۔ اسی لیے یہ میٹنگ اور یہ اجلاس بلائے گئے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ گناہ تو سامنے سے آ کے ٹکرائیں گے، ہم کیسے بچ کر نکل جائیں؟ ہم کیسے اپنے آپ کو بچا لیں؟ اور ہم کیا بچائیں گے؟ اللہ ہمیں بچائیں گے، لیکن ضرورت ہے کہ ہم ارادہ کریں اور ہمت کریں تو اللہ کی طرف سے ہماری مدد کی جائے گی۔ اللہ نے مدد کا وعدہ کیا کہ تم آگے بڑھو، تمہاری مدد کی جائے گی۔ 7 قسم کے لوگ جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے آرام سے بیٹھے ہوں گے، ان میں سے وہ نوجوان ہے جس کو گناہ کی دعوت دی۔ ایک نوجوان اور خوبصورت ذات منصب و جمال عورت نے، اور اس نوجوان نے دل پر پتھر رکھ دیا۔ جوانی میں ارمان بھی جوان، تمنائیں بھی مچلتی ہوئی، امنگیں بھی اچھلتی ہوئی۔ ایسے وقت میں اس نے یوں کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو بھی اللہ سے ڈر۔ اللہ کے ڈر نے گناہ سے بچا لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کتنا بڑا اجر اللہ نے عطا فرمایا کہ جب لوگ اپنے گناہوں کے پسینے میں شرابور ہوں گے، تب یہ نوجوان عرش کے سائے میں آرام سے بیٹھا ہوگا۔ اتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں کیونکہ اس کی قربانی بھی بڑی ہے۔ جتنا بڑا امتحان اور قربانی، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 چیزوں کی ضمانت کوئی لے لے تو میں اس کی جنت میں لے جانے کی ضمانت لے لیتا ہوں۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟
من اذا حدث صدق، یہ سب ہم کو سبق سکھائے جا رہے ہیں، ہم کو پڑھایا جا رہا ہے، ہم کو درس دیا جا رہا ہے۔ حضور زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے آئے تھے، پوری زندگی کیسے گزاری جائے وہ تمام سیرت مقدسہ میں ملے گی، وہ تمام قرآن کریم میں ملے گی۔ فرمایا جو بات کرے تو سچی بات کرے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا۔ حضور ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں اور اچانک ٹیک چھوڑ دی آپ نے اور فرمایا ایاکم والزور وشہادت الزور، جھوٹی گواہیاں دینے سے بھی بچو اور جھوٹی بات کرنے سے بھی بچو، بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا، اپنے آپ کو سچا بناؤ۔ من اذا حدث صدق۔ نمبر 2، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی ضمانت لے لیتا ہوں، یہ 6 چیزیں کر لو۔ وَإِذَا وَعَدَ أَنْجَزَ، جب کسی کو پرومس کرو تو must fulfill the promise، اپنی پرومس کو پورا کرو۔ اپنے وعدے کو، شرط یہ ہے کہ گناہ کا وعدہ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے دبنگ 3 دیکھنے جانے کا وعدہ کر لیا، یہ وعدہ پورا نہیں کریں گے، اس سے تو توبہ کریں گے۔ خبجی گیم کھیلنے کا وعدہ کر لیا، توبہ کر لو، اس نے بہت سے لوگوں کو برباد کیا ہے، زندگیاں بلکہ دماغ خراب کر دیے لوگوں کے، اس سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ اتنے مت کھو جاؤ موبائل میں کہ دنیا وما فیہا کی، نمازوں کی، عبادتوں کی، ماں باپ کی، کھانے پینے کی خبر تک نہ رہے، ایسا مت کرو۔ تو جب کسی کو پرومس کرو کہ بھائی وعدہ ہے صبح میں اپنے باجماعت نماز پڑھیں گے، تو وعدہ پورا کرو۔ تیسری صفت بیان فرمائی، وَإِذَا أُؤْتُمِنَ وَفَى او ادا، جس نے کسی کو امانت دی ہو، امانت پوری طرح سے اس کو جیسے کہ ویسے دے دینا، خیانت نہ کرنا، نہ دین میں خیانت کرو، نہ کسی کی مال میں خیانت کرو۔ یہ چونا لگانے والا بچپن سے معاملہ چھوڑو، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے دوسروں کو ٹوپیاں اڑانے کی، اس سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ دوستوں میں بھی وعدہ پورا کرو، خیانت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پھر فرمایا من حفظ فرجہ، جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے آپ کو پاک دامن رکھے، غلط مقامات سے اپنے آپ کو بچائے، لڑکیوں سے بے محابہ میل جول سے اپنے آپ کو الگ رکھے، اسکول بھی جا رہے ہیں، کالج بھی جا رہے ہیں، اپنے کام سے کام رکھے، عورتوں سے، لڑکیوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، ان کے ساتھ بلا ضرورت گفت و شنید نہ کرے۔ کالج کا ماحول بڑا خطرناک ہوتا ہے، مکس قسم کی تعلیم ہوتی ہے، تو اگر آپ کے پاس دین اور تقوی ہوگا تو ایسی مکس تعلیم میں بھی آپ اپنا ایمان بچا جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ علماء کی صحبت ملی ہو، اللہ والوں کی صحبت ملی ہو۔ پھر فرمایا جس نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی، اور چھٹا من کف یدہ، جس نے اپنے ہاتھ کو غلط جگہ پر چھونے سے بچا لیا، اور نفسہ، یا اپنے نفس کی حفاظت کر لی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو جنت کی ضمانت لینے کے لیے تیار ہوں کہ اس کو جنت میں داخل کراؤں گا۔ ایک اور حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس نے اپنے دو جبڑوں کے درمیان گوشت کے ٹکڑے کی ضمانت لے لی کہ غلط نہیں چلائے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، زبان کا زنا نہیں کرے گا، اور جس نے دو پیروں کے درمیان شرمگاہ کے صحیح استعمال کی ضمانت لے لی کہ وہ غلط اور گناہ کی جگہ میں نہیں چلائے گا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو جنت کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں، جنت میں داخل کراؤں گا۔ ایک تو جنت الفردوس کا وعدہ، دوسرا عرش کے سائے میں بٹھانے کا وعدہ، تیسرا جنت کے داخلے کا نبی خود ضمانت لے رہے ہیں۔ کتنا بڑا وعدہ ہے، سوچو دوستو۔ علامہ عجلی نے ایک عجیب واقعہ بیان کیا، وہ فرماتے ہیں علامہ عجلی رحمت اللہ علیہ کہ مکہ مکرمہ میں ایک بزرگ نوجوان رہتے تھے۔ نوجوانی اور بزرگی بڑی عجیب چیز ہے۔ اصحاب کہف جوان تھے اور بزرگ تھے اور اللہ کے ولی تھے۔ فرماتے ہیں کہ ان کا نام تھا عبید ابن عمیر۔ یہ صحابہ کرام کے صحبت یافتہ تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھے ہوئے تھے، ان سے تربیت پائی تھی، بڑے حسین تھے اور بڑے خوبصورت تھے، لیکن ان کی بڑی بات کہ خوبصورت تھے، تقوی، طہارت، غیر محرموں سے بچنا اور اپنے ناموس کی حفاظت کرنا یہ خاص بات ہوتی ہے اللہ والوں۔ اور مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی، بڑی حسین جمیل۔ یہ حسینہ جمیلہ جو خاتون تھی، یہ چہرہ اپنا آئینے میں دیکھ رہی تھی، شادی شدہ تھی۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اللہ نے مجھے جو رنگ روپ دیا ہے، مجھے جو حسن و جمال دیا ہے، مجھے جو خوبصورتی دی ہے، اس سے میں اچھے اچھوں کے تقوی کو توڑ سکتی ہوں، اس کے ذریعے سے میں اچھے اچھے عابدوں کی عبادت کو چکنا چور کر سکتی ہوں، ان کی تقوی اور طہارت کو پاش پاش کر سکتی ہوں۔ یہ چیلنج ہے میرا، ہے کوئی تمہاری نظر میں ایسا جو میرے فتنے میں اور میری آزمائش کے جال میں نہ آ جائے؟ شوہر نے کہا ہے، لیکن یہ دعویٰ جو تم کر رہی ہے مت کر ایسا دعویٰ۔ کہا نہیں، مجھے آزمانا ہے، بتاؤ تم نام بتاؤ، میں ضرور جاؤں گی اس کے پاس اور اس کے تقوی کو آزما لوں گی اپنے حسن اور جمال کے ذریعے سے۔ شوہر نے کہا وہ عبید ابن عمیر رحمت اللہ علیہ، اچھا وہ ہیں، آج میں جاتی ہوں، پتہ لے لیا، پتہ لے کر پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت کے سامنے نقاب کھول لیا۔ پردہ تو عورت کی حفاظت کا اور اس کی ناموس کا بڑا ضمانت دار ہے، بڑا ضامن ہے، اس کے ذریعے سے بہت سے گناہوں سے بچ جاتی ہے خاتون۔ مردوں کو کہا تم بھی نگاہوں کو جھکاؤ، خاتون کو کہا تم بھی اپنی نگاہوں کو جھکاؤ، دونوں طرف سے نگاہیں جھکی رہے گی، گناہوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اس نے نقاب الٹ دیا اور یوں کہا مجھے ایک دو مسئلے پوچھنے ہیں، اور بات بات میں پھر یوں کہا کہ میں تو آپ کی عاشق بن کر آئی ہوں، میری خواہش کو پورا کر دیجئے۔
اب وہ اللہ والا سنجیدہ ہو گیا، نگاہیں جھکائی اور کہا کہ میں چند سوالات کرتا ہوں، یہ چند سوالات کے جوابات اگر تو نے دے دیے اس بات میں تو میں تیری خواہش پوری کر دوں۔ ہاں فرماؤ کیا ہے وہ سوالات، کیا ہے بتاؤ۔ کہا نمبر 1، تو نے جو خواہش برائی کی بات کہی ہے، جس وقت تیری روح نکل رہی ہو اور موت کے فرشتے آ کر کھڑے ہوں، جان کہیں کا عالم ہو، یہ بڑا سخت عالم ہوتا ہے، اس سے پناہ مانگی، ایسے وقت میں آ جاؤں اور یوں کہوں کہ چل میں تیری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، تو کیا کہے گی اس وقت؟ کہا نہ کہوں گی، وہ کوئی وقت ہے خواہش کی تکمیل کا، وہ تو اللہ کو یاد کرنے کا، اوپر جانے کا وقت ہے، ایسے وقت میں خواہش کا خیال بھی آ سکتا ہے؟ اچھا کہا ٹھہر جا، دوسرا سوال کرتا ہوں۔ دوسرا سوال کیا کہ آخرت قائم ہے اور پل صراط سامنے ہے اور لوگ روا روی میں اور پریشانی میں ہے، تو بھی اس چکر میں ہے کہ میں پار ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ حدیث میں فرمایا پل صراط کے دو طرف جو ہے دو چیزوں کو کھڑا کر دیا جائے گا، ایک طرف قرآن کریم کو کھڑا کر دیا جائے گا، ایک طرف صلہ رحمی کو کھڑا کر دیا جائے گا، ایک طرف امانت داریوں کو کھڑا کر دیا جائے گا، اور کھڑا کرنے کے بعد وہ چیک کریں گے، جیسے ہم ہوائی جہاز میں بیٹھنے والے ہوتے ہیں تو ہم کو دونوں طرف سے لوگ چیک کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ہماری ٹکٹ دیکھتا ہے، کوئی ہمارا پاسپورٹ دیکھتا ہے، تو پل صراط سے گزرنے کے لیے آسانی سے جنت میں جانے کے لیے پہلے ہماری امانت داری اور صلہ رحمی لوگوں کے ساتھ رشتہ داریاں کیسی رکھی اس کو چیک کیا جائے گا۔ ایسے وقت میں آ کر میں تیری خواہش پورا کرنا چاہوں تو کیا کرے گی؟ کہا ہاتھ جوڑ لوں گی، معافی مانگ لوں گی، لیکن اس کا شوق اور اس کا خیال ظاہر نہیں کروں۔ کہا اچھا، جب قبر کے اندر رکھا جائے تجھے اور سوال کیے جا رہے ہوں اور جواب دینے کے گانے پڑ گئے ہوں، ایسے وقت میں آ کر کہوں کہ چل میں تیری خواہش پوری کرتا ہوں، کیا جواب دے گی؟ اور یہ کہا کان پکڑو، ایسے وقت میں کوئی خواہش کی تکمیل کی بات بھی کر سکتا ہے کیا؟ آپ جوگنگ کر رہے ہو۔ اچھا کا ایک اور بات سن، جب وزن کیا جا رہا ہو، عمل کا وزن کیا جائے گا آخرت میں، پھر حساب ہوگا، وزن اعمال کا ہونا حق ہے، قرآن کریم میں فرمایا والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جانا حق ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں وزن 2 مرتبہ کیا جائے گا، ایک مرتبہ ایمان کا وزن کیا جائے گا، دوسری مرتبہ اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ ایمان اور کفر جو ہے اس کا وزن ہو جائے گا، پھر ایمان والوں کو کامیاب کر کے آگے لے جائیں گے، آگے دوسری میزان لگی ہوگی، وہاں اعمال کا وزن کیا جائے گا، کس کے اعمال بھاری نکلتے ہیں، کس کے ہلکے نکلتے ہیں، کس کی برائیاں زیادہ نکلتی ہیں، کس کی نیکیاں زیادہ نکلتی ہیں، اس کے اعتبار سے جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ پھر ایمان والوں کو سزا ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ تو کہا جب وزن ہونے والا ہو اور روا روی میں لوگ حیران اور پریشان ہو کہ ہمارا کون سا پلہ نیکیوں کا جھکتا ہے کہ برائیوں کا جھکتا ہے، یہ بڑی ڈرنے والی بات ہے۔ اس وقت تیری خواہش کی تکمیل کی بات کروں تو تو کیا کہے گی؟ کان پکڑو اور توبہ کرو ایسی باتوں سے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ جب اعمال نامے ہاتھوں میں دیے جا رہے تو کس کو بائیں ہاتھ میں ملا اس کا بیڑا غرق ہوا،
اور جس کو دائیں ہاتھ میں ملا اس کا بیڑا پار ہوا۔ ایسے وقت کے اندر میں تجھ سے خواہش برائی کی بات کروں تو کیا کہے گی؟ یہ سب کے جواب میں اس نے کہا کہ میں ہرگز ہرگز اس کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتی ہوں۔ تو حضرت نے تقریب آئی تھی ورگلانے کے لیے، لیکن اللہ سے ڈرایا کہ اللہ کی بندی، جس انسان کو، جس خاتون کو ایسے ایسے مراحل سے گزرنا ہے، وہ گناہ کے لیے سوچ بھی سکتا ہے، گناہ کے بارے میں غور بھی کر سکتا ہے، جن کو اتنے خطرناک مرحلوں سے گزرنا ہے، وہاں اگر ہم نے ایسا کر لیا تو نبیوں کو کیا منہ دکھائیں گے، روز محشر کیا منہ دکھائیں گے، کروڑوں انسانوں کے سامنے ہمارا کیا حال ہوگا۔ رو پڑی وہ عورت اور حضرت کے ہاتھ پر توبہ کر لی، اور توبہ کرنے کے بعد گھر چلی گئی، نقاب ڈال لیا، مصلے پر رات دن رہتی تھی، اپنی زیب و زینت ختم کر ڈالی۔ شوہر سر پیٹ کر کہتا تھا میں نے کہا اس کو عبید ابن عمیر کا پتہ دے دیا، یہ تو میرے ہاتھ سے بھی گئی، کیونکہ اس کو اب کوئی خواہش کا خیال نہیں رہتا تھا، ہر وقت اس کو آخرت کا خیال رہتا تھا، ہر وقت اس کو آخرت کا فکر دامن کی رہتا ہو۔ دوستو، ایسے آخرت کی فکر ہم کو بھی دامن کی ہونی چاہیے، جس کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ دنیا مل کے رہے گی، روزی اللہ دیں گے، آپ کو ڈگریاں بھی ملیں گی، آپ کالج بھی جائیں گے، لیکن سب سے بڑی فکر جو کرنی ہے ہمیں اپنی اصلاح کی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کتنا اچھا شعر کہہ گئے، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، اور جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو۔ جب جوانی اللہ نے دی ہے تو اللہ کے دین کے لیے لگاؤ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے لگاؤ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگاؤ، نمازوں کے لیے دوڑو۔ اللہ نے آپ کو طاقت عطا فرمائی۔ ہم بھی کسی زمانے میں جب جوان تھے تو مدرسے بھی جا رہے ہیں، اسکول بھی جا رہے ہیں، شام کو 2 گھنٹے کھیل بھی رہے ہیں، پھر مغرب کے اندر نماز کے اندر موجود بھی ہو جا رہے ہیں، کوئی تھکان بھی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ آپ کو بولنے میں بھی تھکان ہو رہی ہے، لیکن وہ زمانہ جوانی کا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی تھکان نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، انسان بغیر سیڑھی کے اوپر چڑھ جانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا اچھل کود میرے یہاں طلبہ کبھی سیڑھی کے اوپر دھماٹ دوڑتے ہوئے چڑھتے ہیں، اترتے ہیں تو مجھے بھی جوانی یاد آ جاتی ہے کہ دیکھو کیسا جوش ہے، لیکن یہ جوش کو ہوش کے ساتھ صحیح راستے پہ لگاؤ، اللہ کے دین کے لیے لگاؤ۔ جو گناہوں کے اندر اپنی طاقت اپنی آنکھوں کو لگا رہے ہو تو نیکیوں کے اندر اپنی آنکھوں کو لگاؤ، قرآن کے پڑھنے میں لگاؤ، اچھی اچھی کتابوں کا مطالعہ کرو، علماء سے تعلق پیدا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، جوان ہو تو ڈرو، چھوٹے ہو تو ڈرو، بڑے ہو تو ڈرو، ہر ایک کو ڈرنے کے لیے کہا، عالم ہو تو ڈرو، کم علم ہو تو ڈرو، ایمان ہے تو ڈرو، اور سچوں کے ساتھ رہو، صحبت صالح کو صالح کنت، صحبت طالح کو طالح کنت، اللہ والوں کے ساتھ رہو، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو، کمپنی آپ کی اچھی ہونی چاہیے، دوستوں کی کمپنی اچھی ہونی چاہیے۔ آج کل ڈرگس کا بڑا ماحول چل رہا ہے، لوگ ڈرگس پی رہے ہیں اور ڈرگ کی وجہ سے قتل و غارت گری، گھروں کے اندر چوری لوٹ مار ہو رہی۔ بیرونی ملک میں لوگوں نے مجھے بتایا
کہ آج ہمارے بچے ڈرگس کے عادی، اسکول میں جانے کے بعد، کالج میں جانے کے بعد ڈرگس کے عادی ہو گئے، جس کے نتیجے میں پیسہ ان کے پاس نہیں ہوتا تو گھر سے چوریاں کرتے ہیں، سامان چراتے ہیں اور اپنے گھر کے لاکر توڑ ڈالتے ہیں، اس میں سے مال نکال کر لے جاتے ہیں۔ ایک نشہ جو ہے کتنے گناہ انسان سے کرواتا ہے۔ اس عورت کی زندگی بدل گئی اس اللہ والے کی صحبت میں چند منٹ بیٹھنے کی وجہ سے۔ وہ کیا بدلاتی اور کیا حضرت کو راستے سے ہٹا دی، جو تقویٰ پر جم جائے، جو اپنے ناموس کا خیال رکھنے والا بن جائے، جس کے سامنے ہر وقت اپنی آخرت ہو اور اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنے کا خیال ہو، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اس لیے ایک بار کیا کہتے ہیں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی کر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ علامہ یافعی نے ایک واقعہ لکھا ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک روایت، بڑی عجیب و غریب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، نوجوان، گناہوں کا بڑا رسیا، لڑکیاں دیکھتا تھا تو بس اس کی رائے ٹپکنا شروع ہو جاتی تھی اور چکر میں پڑ جاتا تھا کہ کسی طرح اس زندگی کو پھنسا۔ اس کا نام کفل تھا، کفل۔ یہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا، کوئی گناہ چھوڑتا نہیں تھا، جیسے کہ آج ہمارے نوجوان کوئی لائی کھانے کے اندر جوڑتے نہیں، کوئی دھندا نہیں چلے گا، لیکن کھانے کا دھندا کھڈے کے اندر بھی چلے گا۔ دلی مورا میں کھڈے کے کھمن مشہور ہے، کھانے کی لاری کہیں بھی کھڑا کر دو، چاروں طرف کچرا پڑا ہے، گندگیاں پڑی اور شوق سے لوگ کھا رہے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں لے کے کھڑے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں، اور ہزار کلومیٹر اور 100 کلومیٹر کا ڈسٹنس خالی چائے پینے کے لیے طے کرتے ہیں۔ ارے دوستو، دین کے لیے طے کرنے والے بن جاؤ اپنے فاصلوں کو۔ آج بلایا ہے آپ کو، چند منٹوں کا فاصلہ ہے، آپ کو آنا ہے اور بہت بڑا فاصلہ وہ جنت کا جو ہے کٹ جائے گا۔ ایک اللہ والے کو پوچھا گیا تھا ہم نے اور جنت کا فاصلہ کتنا ہے، ڈسٹنس کتنا ہے؟ تو جواب دیا 2 قدموں کا ڈسٹنس ہے۔ پہلا قدم اپنی وشی اور اپنی ڈیزائر کے اوپر آدمی رکھ دے اور دوسرا قدم جنت کے اندر رکھ دے۔ تو وہ کفل نے 60 اشرفیاں دے کر ایک لڑکی کو جو ہے اپنے گھر میں بلایا اور اسے گناہ کرنے کے لیے آمادہ کیا، اور آمادہ کرنے کے بعد گناہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہو گیا، لیکن وہ لڑکی کے دل میں بھی اللہ کا ڈر تھا۔ وہ رونے لگی تو کہا روتی کیوں ہے جبکہ میں نے تجھے 60 اشرفیاں دیے، پھر رونے کی کیا وجہ ہے؟ اس لڑکی نے کہا کہ میں اپنی غربت کی وجہ سے یہ 60 اشرفیاں لے کر بدکاری کرنے پر مجبور ہوئی ہوں، ورنہ میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں اپنی مہر نہ توڑتی، میں تم جیسے نالائق کے پاس نہ لیٹی ہوتی، لیکن کیا کروں، مجبوری نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ اب مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اللہ کا ڈر آدمی کو گناہوں سے بچاتا ہے، برائیوں سے بچاتا ہے، یہی نیکیوں کے راستے پر لے جاتا ہے، یہی جنت میں پہنچاتا ہے، اور یہی بہت سے نجات دینے والا ہے۔ واقعہ ذکر نہیں کروں گا ورنہ اس کی بھی دلیل دیتا کہ اگر نوجوان اپنے آپ کو نوجوانی میں سنبھال لے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت دونوں کے دوروں کی اصلاح فرما دیں گے اور دونوں کے اندر اس کو خیر اور بھلائیوں کا ذریعہ بنائیں گے۔ تو کفل نے کہا جو بڑا گناہوں کا رسیا تھا، اس نے کہا کہ ایک کام کر، تو اللہ سے اتنا ڈرتی ہے تو میرے دل میں بھی اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا ہے، جا چلی جا، 60 اشرفیاں بھی لے جا اور تو بھی چلی جا۔ کہتے ہیں کہ اسی رات جو ہے
وہ اس نے توبہ کر لی اللہ کے دربار میں کہ اللہ لڑکی ہو کر اتنا ڈرتی ہے اللہ سے اور گناہ کرنے سے روتی ہے، اور میں کیسا بدکار ہوں، پوری زندگی میں نے گناہ کے اندر گزاری اور خیال تک مجھے نہیں آتا اور مجھے احساس تک نہیں ہوتا میں کیسا انسان ہوں۔ بہت رویا اور اس نے اس لڑکی کے آنسوؤں کو دیکھ کر رونا شروع کیا اور توبہ کر لی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کیا، فجر سے پہلے کفل کا انتقال ہو گیا۔ ترمذی شریف میں روایت ہے کہ اس کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا پایا گیا کہ کفل کی اللہ نے مغفرت کر۔ تو گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ جہاں عبادت ضروری ہے وہاں عبادت کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا ضروری ہے۔ آپ طالب بھی جائیے اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ، آپ اسکول بھی جائیے اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ۔ موبائل کا استعمال کر رہے ہیں بہت سوچ کر کنٹرول کے ساتھ، راتوں کو ادھر ادھر چکر کاٹنا، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، غیروں کے میلے ٹھیلوں میں جانے سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی نوجوانی کو قیمتی بنائیں۔ قرآن نہیں پڑھا ہو تو قرآن کریم پڑھیں، مسجدوں کے ساتھ اچھی لائبریریاں ہونی چاہیے جس کے اندر اچھا لٹریچر رکھا ہوا ہونا چاہیے کہ ہمارے یہ نوجوان وہ اچھا لٹریچر لا کر کے اپنے گھر پڑھیں یا مسجد میں جو ٹائم ملے وہ گزاریں۔ گارڈنوں میں، چوپاٹیز پر، ادھر ادھر ہوٹلوں میں، ریسٹورنٹس میں اپنا وقت گزارنے کے بجائے اپنا وقت اللہ کے دین کے لیے دیجیے، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو لگائیے، اپنی جوانی کو قیمتی بنا دیجیے، اس کو بگڑنے سے بچا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دارین میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے، اور بگڑنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے علماء کی صحبت میں اپنے آپ کو رکھیے، نمازوں سے جڑا رکھیے، خانقاہوں میں آئیے، اللہ والوں سے جڑ جائیے، اللہ اللہ کرنے والے بن جائیے، اللہ کی یاد کرنے والے بن جائیے، اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیے، ذکر کرنے والے بن جائیے، فضولیات سے اپنے آپ کو بچا لیجیے، گھر میں قرآن کی تلاوت کیجیے، موبائل میں قرآن کریم رکھا ہو اس کی تلاوت کیجیے، اچھا بنائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اور یہاں بیٹھنا اور یہ جمع ہونا قبول فرمائے۔ اور بھی مواد ہے میرے پاس بات کرنے کے لیے، لیکن آپ حضرات کو بھوک بھی لگی ہوگی، پھر آپ یہ سوچیں گے کہ یہ مولوی تو جہاں بیٹھتے ہیں مائک سے ایسے چمٹتے ہیں کہ ہماری بھوک کا بھی ان کو خیال نہیں رہتا۔ آپ کو ابھی کھانا دیے، بہترین کھانا آپ کے لیے انشاءاللہ انتظار کر رہا ہے، راہ دیکھ رہا ہے، آپ کھائیں گے، آرام بھی کریں گے۔ حضرت مفتی عمران صاحب نے فرمایا کہ آرام دیا گیا ہے، ریسٹ کا بھی بڑا خیال کیا گیا ہے۔ علماء تو اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ کے آرام کا خیال رکھتے ہیں، اس لیے کوئی آپ کو آرتھوڈاکس بنانے کے لیے یہاں جمع نہیں کیا، بلکہ ہمارا وقت بچ جائے، غلط جگہوں پہ جانے سے ہم بچ جائیں، فضول ہمارا پیسہ اور وقت ضائع ہو اس سے ہم بچ جائیں۔ اس لیے آپ حضرات نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے۔ میں ننھے ننھے بچوں کو دیکھ رہا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں آپ کو، اور جن حضرات نے یہ پروگرام ترتیب دیا ان کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ جو باتیں میں نے آپ سے کہی ہیں میں بھی اس کا محتاج ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنی اصلاح کرنے کی فکر عطا فرمائے۔ خانقاہوں سے جڑنا، اللہ کے راستے میں نکلنا، جماعتوں میں چلنا اور اپنے آپ کی اصلاح کرنا، اللہ والوں سے جڑنا، اور جن کو مدرسے کا ذوق شوق ہو وہ اپنے قرآن کریم کو ٹھیک کریں، اپنی نمازوں کو درست کریں، اپنی عبادات کو صحیح کریں، اپنے وضو کو صحیح کریں، غسل کے فرائض معلوم کریں، دین کی معلومات حاصل کریں۔ آج ہمارے پاس دین کی ہماری تاریخ ہم کو معلوم نہیں ہے۔ ایک مسلمان ہو کر ہمیں کرکٹر کی تاریخ معلوم ہے، لیکن سرور کائنات، رحمت کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے نہیں ہے، صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے نہیں ہے، صحابیات کی زندگی نہیں ہے۔ یہ سب کو پڑھتے رہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک میرے ذہن میں آئی ہے بات، ذہن میرے تو کیا آتی،
اللہ نے ڈالی ہے وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھ لیں. اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن